السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ، اما بعد۔ دوستو اور بھائیو، زندگی اللہ کا دیا ہوا تحفہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ زندگی بطور گفٹ ہمیں دی ہے۔ زندگی کیا ہے، اس کی حقیقت کیا ہے، مختلف لوگوں نے مختلف انداز سے اسے بتایا ہے۔ الغرض زندگی جو ہے بظاہر دشوار راستوں سے گزرتی اپنے اختتام کو پہنچنے کا نام ہے۔ نہ انسان کی منشا سے اس کا آغاز لکھا جاتا ہے اور نہ ہی اس کی چاہت سے اس کا اختتام۔ زندگی ایک ایسا مرحلہ ہے جسے ہر شخص کو گزرنا ہے، اور ہر انسان اپنے اپنے ذہنی رجحان اور کشادگی اور اپنی اپنی استعداد اور قابلیت اور وسعت فکر کے مطابق دنیا کے اسباق، دنیا کے دروس اس سے سیکھتا ہے۔ مگر المیہ یہ ہے کہ جب تک ہم زندگی کے بارے میں کچھ سیکھ پاتے ہیں تب تک یہ زندگی ختم ہو جاتی ہے۔ زندگی یقیناً ایک ایسی منفرد چیز ہے جس میں ہر ساعت، ہر لمحہ، ہر گھڑی کچھ نہ کچھ نیا سیکھنے کی ہمیشہ گنجائش رہتی ہے۔ لوگ زندگی کو غم اور خوشی کا بھی نام دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ زندگی غم اور خوشی کے مجموعے کا نام ہے۔ انسان کو اس دنیا میں آتے ہی مختلف قسم کے احساسات اور حالات کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ اسے اپنی زندگی میں جہاں بے شمار خوشیاں اور مسرتیں ملتی ہیں، وہیں اسے سنگین حالات سے بھی نبرد آزما ہونا پڑتا ہے۔ زندگی کی اس تگ و دو میں، اس جد و جہد میں، کبھی انسان کامیابیوں سے ہمکنار ہوتا ہے اور کبھی ناکامیاں اس کا مقدر بنتی ہیں۔ زندگی کے مسائل اور مصائب کا بہادری سے سامنا کرنے والے اپنی ہمت اور کوششوں سے ان پر قابو پا لیتے ہیں، مگر بزدل، کمزور اور کم ہمت لوگ ان وقتی ناکامیوں سے گھبرا کر زندگی سے راہ فرار اختیار کرنے کی کوشش کرتے ہیں، جسے ہم خودکشی سے تعبیر کرتے ہیں۔ ویسے بھی موت کو زندگی کی اٹل حقیقت تسلیم کیا گیا ہے، اور زندگی اور موت کو دو جڑواں بہن کہا جاتا ہے، اور اس بات میں بھی دو رائے نہیں ہو سکتی کہ زندگی سسکی سے شروع ہو کر ہچکی پر ختم ہو جانے والا ایک مختصر ترین عمل ہے، جو شروع مٹی کے اوپر ہوتا ہے لیکن ختم ہمیشہ مٹی کے نیچے ہوتا ہے۔ لیکن خاک سے بنے انسان کو تب تک سمجھ نہیں آتی جب تک خاک کی خوراک نہیں بن جاتا ہے۔ زندگی کو بعض مفکرین نے عورت کی طرح نہ سمجھ میں آنے والی چیز کا نام دیا ہے۔ اس کا بھی نام دیا کہ جس طرح عورت سمجھ میں نہیں آتی، اسی طرح زندگی بھی سمجھ میں نہیں آتی، کیونکہ کبھی زندگی موت جیسی محسوس ہوتی ہے اور کبھی موت زندگی سے بھی زیادہ حسین اور خوبصورت لگتی ہے۔ یہ اپنے اپنے نصیب کی بات ہوتی ہے۔ حیات زندگی میں کچھ کلیاں بن کھلے مرجھا جاتی ہیں اور کچھ کلیاں کھل کر ایسے پھول بنتی ہیں کہ ان کی خوشبو سے گلشن مہک اٹھتا ہے۔ زندگی نشیب و فراز اور مد و جزر کا نام بھی ہے، اور انسان پر قدرت کا سب سے بڑا احسان یہ ہے کہ گزرتے وقت کے ساتھ اس کے جذباتی یا جسمانی زخم، خواہ وہ کتنے ہی گہرے کیوں نہ ہوں، مندمل ہو جاتے ہیں، مندمل ہوتے چلے جاتے ہیں، اور اگر ایسا نہ بھی ہو سکے تو بھی انسان کو زندگی میں تھوڑا بہت ایڈجسٹمنٹ کرنا ہی پڑتا ہے، چاہے اس کا دل چاہے یا نہ چاہے۔ انسان کچھ بھی سوچ لے، کچھ بھی کر لے، خواہ خود کو کتنا ہی با اثر سمجھ لے یا بن جائے، حقیقت پھر بھی یہی رہتی ہے کہ زندگی کے اسٹیج پر اس کی حیثیت ایک کٹھ پتلی سے زیادہ نہیں ہوتی۔ تقدیر کے اسکرپٹ میں زیادہ تحریر کردہ مناظر، خواہ کتنے ہی ناپسندیدہ کیوں نہ ہوں، انہیں نہ تو وہ کامیاب کرا سکتا ہے اور نہ ہی ان سے منہ پھیر سکتا ہے۔ اور مزید ستم یہ کہ عموماً وقت کا سب سے کاری وار اس وقت ہوتا ہے جب انسان کو اس کی توقع نہیں ہوتی۔ زندگی کو فانی بھی کہا گیا ہے اور اس کا پتہ نہیں کہ یہ کب، کہاں، کس وقت اور کس جگہ جا کر ختم ہو جائے، لیکن پھر بھی موت کے خوف سے جینا انسان نہیں چھوڑتا۔ موت کے خوف سے کوئی جینا نہیں چھوڑتا، اور پل کی بھی خبر نہ ہونے کے باوجود 100 برس کا سامان وہ کرتا ہے۔
شاید اس لیے بھی کہ زندگی کی سب سے بڑی خوبصورتی یہ ہے کہ موت انسان کو اپنے آپ سے بہت دور دکھائی دیتی ہے۔ غالباً جینے کا یہی احساس زندگی کو حسین اور انمول بنا دیتا ہے۔ کسی شاعر نے کیا خوب کہا ہے کہ آگاہ اپنی موت سے کوئی بشر نہیں، سامان 100 برس کا ہے، پل کی خبر نہیں۔ دوستو اور بھائیو، کڑوی گولیاں چبائی نہیں جاتی بلکہ نگلی جاتی ہیں۔ اسی طرح زندگی میں بھی دھوکہ، ناکامی، مایوسی، نا امیدی، ناکامیابی اور ذلت و رسوائی جیسی کڑوی باتوں کو سیدھے گھونٹ جایا کیجیے۔ انہیں چباتے رہیں گے، یعنی ان کو یاد کرتے رہیں گے، تو پھر یہ زندگی کڑوی ہو جائے گی۔ اس لیے ان خراب یادوں کو بھول کر حسین یادوں میں رہیے۔ اللہ ہمارا اور آپ کا نگہبان ہو، اور اللہ ہمیں بہترین اور خوبصورت زندگی عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔